انسانی زندگی میں جو چیزیں اس کی روح کو تازہ کر دیتی ہیں، اس کی روح کو بیدار کر دیتی ہیں اور اس کی روحانیت کو مضبوط کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز ہے احتیاط کرنا۔ اسی احتیاط کا نام قرآن و حدیث میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ میرے عزیزو، بے احتیاطی جس طرح انسان کے جسم کو بیمار کرتی ہے، اسی طرح بے احتیاطی اس کی روح کو بھی بیمار کر دیتی ہے۔ ہمیں ہماری شریعت نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ذرہ ذرہ نیکی اختیار کریں، چھوٹی سے چھوٹی خیر ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اپنے نامہ اعمال میں جمع کرانے کے لیے ہمیں کوئی مختصر سا خیر کا کام بھی ملتا ہے تو اسے چھوٹا نہ سمجھیں، فٹافٹ اس نیکی کو کر لیں، اس سے روح تازہ رہے گی، باطن مضبوط ہوگا، آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ ہر وقت نیکی کا مزاج انسان کو چاروں جانب سے اللہ کی رحمت کے حصار میں لے لے گا۔ اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا، زہر بڑا تھوڑا سا بھی ہوتا ہے نقصان دیتا ہے، تیزاب کا ایک قطرہ بھی بڑا شدید جلن کا باعث بنتا ہے۔ خدا نخواستہ شراب کا ایک قطرہ یا پیشاب کا ایک قطرہ منو ٹنوں کے حساب سے دودھ میں گر جائے تو اس کو پینے کو جی نہیں چاہتا، انسان کو گھن آتی ہے۔ اسی طرح سے ذرہ برابر بھی گناہ سے بچنا چاہیے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ بعض صغیرہ گناہ جمع ہو کے کبیرہ گناہوں کا رستہ کھولتے ہیں۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے احتیاط نہیں کرتے پھر وہ بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سوراخ پہلے چھوٹا ہوتا ہے، اسے بند نہ کیا جائے بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ بند ٹوٹ جاتا ہے، سیلاب آ جاتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنا، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت والے دن دیکھے گا، اس کی نیکی اسے دکھائی جائے گی، اس کے وہ خیر کے کام قیامت والے دن اجر پا کے اس کے سامنے آئیں گے، اللہ کے حضور اس کے لیے رحمت کا گویا سبب بنیں گے۔ اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی شر کرے گا قیامت والے دن اسے دیکھے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی قیامت میں اسے دکھائے جائیں گے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو امام قرطبی فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر کھانا کھا رہے تھے، کھانا چھوڑ دیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ذرہ ذرہ برابر بھی گناہ دیکھیں گے قیامت میں، ذرہ ذرہ برابر بھی نیکیاں سامنے آئیں، یعنی ذروں کے برابر بھی یہ فرما رہا ہے میرا رب۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق، دنیا میں جو تمہیں تکالیف آتی ہیں نا وہ ان گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں جو دنیا میں لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں کو جو آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، وہ یہی تو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں جن کے سبب سے وہ آتی ہیں۔ باقی فرمایا تمہاری نیکیاں رب کریم جمع فرما دیتا ہے، اس کا اجر تمہیں قیامت میں عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی احساس جب تک پیدا نہ ہو، احساس وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے والد صاحب سے اتنا ہی کہا تھا کہ ابا جی چلیں آپ بھی تو سمجھدار ہو جائیں نا، اب اگر میری بیوی ناراض ہوتی ہے یا خاندان میں گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو اماں جی سے کہا ہوگا کبھی آپ بھی سمجھدار ہو جائیں، اب ٹھیک ہے۔ تو آپ کا تو خیال ہے نا میں نے ذرہ سی بات کی ہے، لیکن باپ کا تو دل نازک ہے نا، ماں کا دل تو بڑا نرم ہے، وہ اس ذرا سی بات کو بھی برداشت نہیں کر سکی، اس لیے کہ اس نے ساری زندگی آپ کے نام لگا دی۔
یہ ذرہ برابر جو چیزیں ہوتی ہیں جب تک ان کا خیال نہ رکھا جائے روحانیت مضبوط نہیں ہوتی. یہ سورہ زلزال میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, بڑی شاندار صورت ہے قرآن مجید کی. اذا زلزلت الارض زلزالہا. ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کچھ واعظ فرما دیں, کچھ نصیحت کر دیں. تو حضور نے اور کچھ نہیں فرمایا, سورہ زلزال کی تلاوت فرمائی. جب حضور علیہ السلام نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی نا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے اتنا ہی واعظ کافی ہے, مجھے اجازت دے دیں, میں اس پر عمل کروں گا, اس پر غور کروں گا. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے اجازت دی وہ چلا گیا تو حضور فرمانے لگے یہ کامیاب ہو گیا ہے جس نے سورہ زلزال پر غور کر لیا, اس کے مضامین کو, اس کے مفاہیم کو سمجھ گیا. فرمایا یہ کامیاب ہو گیا. میرے بھائی ایک ذرے کے برابر بھی نیکی. اصل مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان کفر کا, ایمان اور نفاق کا مسئلہ ہوتا ہے. بعض لوگ بے احتیاطی کرتے جاتے ہیں, پھر بہت بے احتیاط ہو جاتے ہیں. محتاط ہوتے ہیں تو بڑی ساری چیزوں کے پابند ہوتے ہیں, اور جب وہ غیر محتاط ہو جاتے ہیں نا, یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے اس کو غور کرنا ہے, اور میں نے اور آپ نے اپنی زندگی پر اس کو اپلائی کرنا ہے, اور غور کرنا ہے کہ اس کی زد میں خدا نخواستہ کہیں ہم تو نہیں آ رہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہے اور کہیں میرے سر پر نہ گر پڑے. کامل مومن اپنی غلطیوں کو, اپنے گناہوں کو یوں جانتا جیسے بہت بڑا پہاڑ سر پہ کھڑا ہے, گر نہ پڑے. اتنا ڈرتا ہے, پہاڑ کے برابر وزنی جانتا ہے اور اپنے گناہوں کو. اور حضور فرماتے ہیں جو فاسق اور فاجر ہیں, جو اللہ کے نافرمان ہیں, فرمایا اپنے گناہوں کو یوں سمجھتے ہیں جیسے مکھی بیٹھی ہے ناک پہ, بس ہاتھ کا اشارہ کریں گے اڑ جائے گی. نافرمانوں کے نزدیک گناہ ایک مکھی کے مانند ہوتے ہیں, اور جو کامل مومن ہوتے ہیں, جو رب کریم کے خاص بندے ہوتے ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, وہ گناہوں سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں سے رب ناراض ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے, انسان بندگی کے تقاضے کھو بیٹھتا ہے. اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی خدا نخواستہ مول لے لیتا ہے. میرے بھائی ذرا ذرا سی بات کی جب تک ہم احتیاط نہیں کریں گے, ذرا ذرا سی چیزوں کا جب تک خیال نہیں رکھیں گے, کوئی بھی آپ کو نیکی ہاتھ میں آتی ہے تو نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی. آپ گلی سے کنکر اٹھا سکتے ہو تو اٹھا دیں. آپ گزر رہے ہیں, نیچے کوئی کاغذ گرا پڑا ہے, اس پر کوئی مقدس نام لکھا ہے, تو اسے معمولی نیکی نہ سمجھیں, اسے اٹھا دیں, کسی بلند جگہ پہ رکھ دیں. راستے میں کوئی اینٹ پڑی ہے, پتھر پڑا ہے, روڑا پڑا ہے, آنے والے جانے والوں کے پیر کو ٹھوکر لگے گی, کوئی زخمی ہو جائے گا, اسے آپ اٹھا دیں, اسے معمولی نیکی نہ سمجھیں. او میرے بھائی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے قریب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور فرمانے لگے نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو, کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے ملاقات ہی کر لو, اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا. چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ او میرے پاس کروڑوں روپے ہوگا تو خیرات کروں گا, لاکھوں آئیں گے تو اللہ کے رستے میں دوں گا, بہت بڑا پاورفل ہو جاؤں گا تو پھر میں کسی انسان کے ساتھ نیکی کروں گا. آپ سٹارٹ تو کریں, آپ شروع تو کریں. صبح سے شام تک ہزاروں مواقع ہمارے ہاتھ آتے ہیں نیکی کرنے کے, ہم توجہ نہیں کرتے. ذرا سا دلاسا دے دینا, پانی کا گلاس پلا دینا, کسی کی دل جوئی کر دینا, کسی کو محبت کے ساتھ اچھا مشورہ دے دینا. دیکھو نا, دو بھائی ناراض تھے, ایک دوسرے پر شکوے کر رہے تھے, گھر کے اندر تلخی بنی ہوئی تھی, کھانے کو جی نہیں چاہ رہا, سونے کو جی نہیں چاہ رہا, گھر میں آنے کو جی نہیں چاہ رہا, دل دور دور تھے, حالات خراب تھے.
آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے تھوڑا سا بڑے کو سمجھایا، تھوڑا سا چھوٹے کو سمجھایا، کچھ غلط فہمیاں تھی دور کر دی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام اس کا اجر بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں 2 ناراض بھائیوں میں جو صلح کرائے گا نا، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پر بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، آ جڑا گھر بیٹھا یہ نو پھڑیا ہی نہیں۔ کتنی ساری نیکیاں تھی جو آپ کے ارد گرد ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ میرے بھائی اپنے آپ کو مزین کریں، آراستہ کریں نیکیوں کے ساتھ۔ مومن اس طرح نہیں ہوتا کہ کبھی کو نیکی ملی تو کر لی، مومن تو سراپا نیکی ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بھی نیکی، بیٹھنا بھی نیکی، کسی سے ملاقات کرنا بھی نیکی، اس کا کما کے لا کے رزق حلال بچوں کو کھلانا بھی نیکی، ماں باپ کے ساتھ محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی نیکی، اچھی رائے دینا بھی نیکی، اچھا مشورہ دینا بھی نیکی۔ نیکی سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے، بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگ بڑے مجبور ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ چھوٹی سی ضرورت ہوتی ہے ان کی۔ ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا، تو سرکاری اسکول میں میں نے میٹرک تک تعلیم لی ہے، بہت زیادہ فیس نہیں ہوتی تھی سرکاری اسکول کی، اب تو مجھے نہیں پتا کہ اب کتنی ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 10-12 روپے فیس ہم دیتے تھے، اور جب داخلہ جاتا تھا پیپرز کا تو وہ کوئی 300-400 کے لگ بھگ اس دور میں ہوتا تھا، اب جانے کتنا ہے مجھے پتہ نہیں۔ یہ معمولی سی رقم، بالکل معمولی سی، لیکن کچھ بچے بیچارے اس لیے پیپر نہیں دے پاتے تھے کہ ان کے پاس وہ 300-400 بھی نہیں ہوتا تھا، ذہین تھے، لائق تھے، ان کی ماں دعا مانگتی تھی کہ میرا بیٹا بھی پڑھ جائے، ان کا باپ چاہتا تھا کہ میرا پتر میری طرح مزدوریاں نہ کرے، اعلیٰ تعلیم پائے، کسی اچھی جگہ پہ جا کے رزق حلال کمائے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی سی نیکی کریں نا، جو امیر لوگ اپنے بچوں کو اضافی خرچ دیتے ہیں، جو رات گھر کے اندر بہترین گوشت پکنے کے بعد فاسٹ فوڈ آتا ہے، وہ فاسٹ فوڈ اگر رہنے دیا جائے، وہ صرف زبان کے ذائقے کے لیے ہے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، تو یہ جو لوگ جو پیپر فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے، جو بیچارے داخلہ کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے۔ میں ایک بہت بڑے مہنگے اسکول کی ایک تقریب میں ایک دفعہ بلا لیا گیا، تو بڑا مہنگا اسکول تھا، اس کا افتتاح تھا، تو اس کے ٹیچر کہہ رہے تھے، جو آنر تھے اسکول کے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹیلنٹ دیں، ذہانت دیں، ہم آپ کو نکھار کے دیں گے۔ تو بعد میں میری باری آئی تو میں نے کہا میرے بھائی جو صوفے پہ آئے اور 40,000 مہینے کی فیس دے، صرف وہی ذہین ہوتا ہے؟ آ میرے ساتھ، میں تجھے لے کے چلوں بس اسٹاپ پہ۔ جو 14 سال کا بچہ گرمیوں میں پانی کا کولر لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے، ذہین وہ بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے باپ کے پاس پیسے کوئی نہیں آپ کے مہنگے اسکول میں داخل کرانے کے۔ ہم کروڑوں روپے ہی آئے گا تو پھر ہی نیکی کریں گے، تو ذرہ ذرہ کر کے نیکی کرے نا، 200 400 1000 کر کے نیکی کرے نا۔ آؤ نا سنو میرے نبی پاک کی حدیث، آؤ دیکھو میرے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو کس طرح کر کے تربیت دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو رزق حلال میں سے ایک کھجور صدقہ کرے نا، رزق حلال میں سے، کسب حلال میں سے ایک کھجور جو اللہ کے رستے میں خیرات کرے، اللہ اس کھجور کو نا اپنے سیدھے دستے مبارک میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، یعنی رب نے اپنے دستے پاک میں لے لیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب اسے دستے مبارک میں لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح نشو و نما کرتا ہے کہ وہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی نشو و نما کرتا ہے کہ پہاڑ کی مانند ایک کھجور کو بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اگر ایک کھجور اللہ کے رستے میں خیرات کرنے کا اتنا اجر ہے، تو بتائیے جو زیادہ صدقہ دیتے ہوں گے پھر زیادہ رحمت نہیں برستی ہوگی؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایم این اے صاحب ہی آئیں گے پھر ہی غریب کی مدد کریں گے، ایم پی اے صاحب ہی آئیں گے پھر ہی مدد ہوگی، فلاں جاگیردار مالدار سیٹھ نواب آئے گا پھر ہی مدد ہوگی؟ تو ذرے کے برابر بھی اگر آپ خیر کرتے ہیں ایک مقام پہ، تو ایک یہاں تو پوری کھجور کا ذکر ہے نا، بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، حضور فرمانے لگے دوزخ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا خیرات کر کے بچ جاؤ۔
یعنی پوری کھجور نہیں، ایک ٹکڑا، یہ بھی تم اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دے دو گے تو یہ دیوار بن جائے گا تمہارے اور دوزخ کے درمیان۔ تو میرے بھائی کچھ نہ کچھ نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، ہر وقت نیکی کرنے کا مزاج، ہر وقت نیکی کرنے کی طبیعت، اس کو پیدا کریں۔ اگر آپ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا خیال کرنے لگیں گے نا، پھر آپ اپنے دل کا دھیان رکھنے لگ جائیں گے، دل کا۔ پھر تو آپ یہاں تک خیال کریں گے کہ دل سوچتا کیا ہے، جاتا کدھر ہے۔ آج کل دیندار زیادہ ہے کہ دنیا دار زیادہ ہے؟ آج کل دنیا کی طرف زیادہ مائل ہے، ہرس ہوس کی طرف، کہ رب رسول کی طرف زیادہ مائل؟ آپ دھیان رکھیں گے جب انسان حساس ہو جاتا ہے نا، حساس، کچھ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، وہ ذرہ برابر بھی، ذرہ بھی لگا ہوا ہو نا ان کے کپڑوں کو تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں پہلے یہ صاف کر لوں۔ جب آپ اس طرح کے حساس ہو جائیں گے نیکی کے مسئلے میں تو آپ کو لطف آئے گا، آپ محسوس کریں گے میری روح تازہ ہو گئی۔ لیکن پرہیزگاری کے معاملے میں طبیعت کا حساس ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہم پیسوں کے معاملے میں حساس ہوتے ہیں، اپنی عزت کے معاملے میں حساس ہوتے ہیں، پروٹوکول کے معاملے میں حساس ہوتے ہیں۔ تو نے مجھے پوچھا نہیں، تو نے فلاں جگہ مجھ سے مشورہ نہیں لیا، فلاں جگہ میں آیا تھا تو میرا تم نے استقبال ٹھیک نہیں کیا، اور میری تم نے رسپیکٹ ٹھیک نہیں کی، اور مجھے تم نے عزت ٹھیک نہیں دی۔ ان سارے مسئلوں میں حساس ہوتے ہیں۔ تقوی کے معاملے میں، پرہیزگاری کے معاملے میں، اللہ رسول کی محبت کے معاملے میں حساس نہیں ہوتے۔ یہ جو ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر شر کی قرآن بات کرتا ہے، یہ ہمیں حساس کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ بڑے حساس تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روتے ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور رو کے عرض کرنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حنظلہ کیا ہوا، کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ تو جناب حنظلہ عرض کرنے لگے جب تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتے ہیں نا تو حضور جہنم سے ڈراتے ہیں اور جنت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوتے ہیں اور اللہ رسول کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق جب ہم حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر ہمارے دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی، وہی دنیا داری، وہی روز کے معاملات۔ تو یہ نفاق نہیں، منافقت نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اوہو حنظلہ تم نے تو بڑی قابل غور بات کیا، یہ حال تو میرا بھی ہے کہ جو کیفیت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے آنے کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ یہ حساسیت دیکھیے ذرا، یہ جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو تھام کے انہیں حضور کی بارگاہ میں لے گئے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بات سنیے۔ تو حضرت حنظلہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں تو منافق ہو گیا ہوں، جب تک آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہوں آپ جنت دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، دل نرم رہتا ہے، اللہ کی طرف مائل رہتا ہے، لیکن حضور جب اٹھ کے یہاں سے جاتے ہیں وہی دنیا داری، وہی حال۔ یہ دیکھو حساسیت کیسی ہے تقوی کے بارے میں، یہ حساسیت اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں، اپنی روحانیت کے بارے میں، اپنی باطن کے بارے میں، یہ جب تک کیفیت نہ ہو، حساس نہ ہو انسان تو تقوی کے اعلیٰ معیار تک کیسے پہنچے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنو، اگر تمہاری وہی کیفیت رہے نا ہر وقت جو میری بارگاہ میں رہتی ہے تو فرمایا پھر تمہاری مجلسوں میں بھی، تمہارے بستروں میں بھی اور تمہارے رستوں میں بھی اللہ کے فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن فرمایا یہ وقت وقت کی بات ہے، انسان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ لیکن یہ حساس مزاج صحابہ کا، ہم پیسوں کا تو حساب کرتے ہیں آج کل کتنے ہیں اور کتنے کم ہو گئے ہیں، سٹیٹس کا تو حساب، اور نوجوان اور بھی کوئی حساب کرتے ہیں، میرے ویوز کتنے ہیں، لائکس کتنے ہیں، تصویریں کتنی کھینچتا ہوں۔ ایک دوسرے پوچھتے ہیں تو نے میری تصویر نہیں دیکھی؟ اور خدا کے بندے بس کر دے، ساری زندگی کیا ساری دنیا موبائل کے اندر ہی آ گئی ہے؟ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑے کام ہیں موبائل کے علاوہ بھی کرنے والے۔ تو میرے بھائی ذرہ ذرہ نیکی کا خیال کریں، حساس بنائیں اپنے آپ کو۔ یہ بے احتیاطی، بے اعتدالی نقصان دہ،
تو کرے کیا جس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ حل کیا ہے؟ کہاں سے شروع کریں؟ کون سی کیفیت لے کے آئیں؟ تو پہلا سبق آپ کی خدمت میں روحانیت کی مضبوطی کے لیے عرض کروں گا کہ یہ اگر احساس پیدا ہو جائے، آپ محتاط ہو جائیں، ذرہ ذرہ سوچنے لگیں، پہلی بات سبق کے طور پر یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں، اکیلے بیٹھ جائیں، توبہ کریں اللہ کے حضور، توبہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام انسان گناہگار ہیں۔ یہ انبیاء کو نکال کے بعد شارحین فرماتے ہیں، چونکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرمایا سب گناہگار ہیں، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ وہ ہے گناہگار پر بڑا بہترین ہے۔ بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ توبہ کریں، اس کے حضور آئیں، رجوع لائیں، اور حضور قلب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اور اگر ہو سکے تو اپنے گناہ کا اعتراف کر کے، یا اللہ میں بھول گیا تھا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ نفس غالب ہو گیا، مالک میرے اندر یہ بات میری ناجائز خواہش نے پیدا کر دی، مجھ سے درگزر فرما۔ میرے بھائی خاص توجہ کر کے ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور رجوع لائیں، توبہ کریں، اور بار بار کریں، اور سہ بار کریں۔ یہ کر کے دیکھیں، اور تنہائی میں کریں، اور اکیلے میں کریں، اور اپنے رب کو منائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار رکھتا ہے۔ جو زیادہ استغفار پڑھے اس کے لیے خوشخبری ہے، زیادہ سے زیادہ مصلی پہ بیٹھا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں۔ ہمارا نا بہت سارا وقت شغل میں گزر جاتا ہے۔ اب تو نیکی بدی کے معاملے میں بھی ہم مذاق کرتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر فلانا طبقہ بخشا گیا تو میں نہیں پیچھے رہتا، فلانوں کو معافی ہو گئی تو ہم تو پھر گئے۔ او بھائی کس طرح کی باتیں؟ مومن کا یہ لب و لہجہ ہی نہیں۔ مومن تو اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ تو ہر وقت اس کے حضور عاجزی لاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، نفس غالب آتا ہے، کئی جگہ نہ چاہتے ہوئے بھی، دانستہ بھی اور نہ دانستہ بھی بہت ساری کمزوریاں ہو جاتی ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم کبھی مایوس نہ ہوں، جب بھی غلطی ہو تو پھر احساس پیدا ہو، اور جب احساس پیدا ہو تو اپنے رب کی طرف رجوع لائیں۔ مالک کریم کا باب رحمت ہر وقت کھلا ہے، اس کے دروازہ کرم سے ہر وقت بخشش کی خیرات ملتی ہے، درگزر کی سوغات ملتی ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک حدیث ایسی ہے جو مجھے بڑا جوان کرتی ہے، میرے دل کو بڑا ٹھنڈا کرتی ہے، اور بھی بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو طبیعت کے اندر بڑا ایک خاص قسم کا شوق اور ولولہ پیدا کرتی ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا جناب آدم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا، تو شیطان نے وہاں ایک بات کی، وہ کہنے لگا اے میرے مالک، جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روح رہے گی نا میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ یعنی بندے کے مرنے تک، سانس ٹوٹنے تک، جب تک اس کے وجود میں روح رہے گی میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ مالک کی رحمت پہ ہماری اولادیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، اس کے انداز کرم پر ہماری ساری عزتیں قربان۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب شیطان نے کہا نا کہ جب تک ان کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، تو حضور فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سونو لعین، پھر مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم، یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ فرمایا میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، جب یہ معافی مانگیں گے نا یہ آئیں گے، چند آنسو بہائیں گے، رب معاف فرما دے گا۔ اس گناہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، معاذ اللہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، تیرے کرم نے گوارا نہ کیا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگد ہے تیرا، بس جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ہی میرا۔
تو جب تک استغفار کریں گے اللہ فرماتا ہے میں انہیں معاف. ایک تو استغفار کرنا ہے, دوسرا نا سجدے زیادہ کرنے روحانی ترقی کے لیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی مرتے دم تک عبادت کرو. خوب سجدے, خوب عبادتیں, خوب توجہ, اپنے رب کے حضور خوب عاجزی, اس کی بارگاہ کی طرف خوب رجوع. یعنی بارشیں نہیں ہوتی تو نماز, زیادہ ہو جائے تو نماز, سورج گرہن لگ جائے تو نماز, کبھی کوئی کمزوری ہو گئی تو سجدہ, اللہ نعمت دے تو شکر کا سجدہ, کبھی غلطی ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں معافی کے لیے سجدہ. سجدہ ہی سجدہ, عبادت ہی عبادت. میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب تم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو نا تو تمہارے گناہ معاف کرتا ہے اور درجے بلند فرماتا ہے. جب تم اس کے حضور جھکتے ہو نا, او ہو, کیوں جھکیں کسی دنیا دار کے سامنے, کیوں تعریفیں کریں کسی مالدار کی, ساری تعریفیں رب رسول کی نہ کریں, ساری نعتیں مدینے والے محبوب کی نہ پڑھیں, سارے سجدے اپنے رب کو نہ کریں. کسی اور کے سامنے جھکو دنیا دار کے تو عزت میں کمی آتی ہے, اور جو رب کے حضور جھکتا جاتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا جاتا ہے, اس پر کرم برستا جاتا ہے. تو عبادت کا ذہن بنا ہے. راتیں لمبی ہیں نا ماشاءاللہ, آج کل تو تہجد پڑھنے کے دن ہیں, 11 گھنٹے کی رات, صبح سحری میں بندہ اٹھے, اوہو, گرم بستر چھوڑے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرے, اور اس حال میں جب رب کے حضور جھکے تو حضور فرماتے ہیں جو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو نا, باقی عبادتوں پر اجر ملتا ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں جو تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے, جو اس کی شان کے, رب مسکراتا ہے. او بھائی, عبادت کا ذوق بناؤ, طبیعت بناؤ, لگن پیدا کرو. اللہ کے حضور جھکنے کا ایک استغفار, دوسرا سجدہ, اور تیسری بات اگر چاہتے ہیں نا روحانی ترقی ہو جائے تو پھر اخلاق کا بہتر ہونا بڑا ضروری ہے. کچھ لوگ تلخی کرنے کے بعد, کسی کو پریشان کرنے کے بعد خود بھی پریشان ہوتے ہیں, تو پھر تھوڑا صبر نہ کر لیا جائے. کسی کو ڈانٹنے کے بعد خود پریشان ہونا ہے تو پھر ذرا اپنے اخلاق کو بہتر کرنے پر تھوڑی توجہ نہ دے لی جائے. یاد رکھنا نرے چلوں سے, وظیفوں سے, تسبیحوں سے اللہ رسول نہیں ملتے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, کتنے صوفیاء محنت کرتے ہیں حضور کے قدموں تک جانے کے لیے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ شخص کون ہے جو قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ اور فرمایا وہ میرا محبوب بھی ہے. یا رسول اللہ صدقے جائیں آپ کا محبوب, اور قیامت میں آپ کے قریب. فرمایا تم اس شخص کے بارے میں جانتے ہو جو میرا محبوب ہے اور قیامت میں میرے سب سے قریب ہوگا؟ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں. اخلاق اچھے کر کے نا بندہ حضور کا محبوب بن جاتا ہے. کون مومن نہیں چاہتا کہ نبی کریم کا محبوب بنے؟ تھوڑا رویہ ٹھیک رکھیں, آپ کو لطف آئے گا, درگزر کر کے تو دیکھیں مزہ آئے گا. لیکن ہم بڑے تلخ ہوتے ہیں, بس جس کے پاس تھوڑا سا اختیار آتا ہے وہ ڈانٹنا ضروری سمجھتا ہے اور ناراض ہونا ضروری سمجھتا ہے. آپ میٹھے ہو جائیں, کڑوے نہ ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ روحانیت اس کی مضبوط ہوتی ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کرے گا, یہ پیار ہی کرے گا, اس نے کچھ بھی نہیں کہنا, اس نے محبت ہی کرنی ہے, اسے بس پیار بانٹنے کی, بڑا خوبصورت آدمی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل ایمان والا بھی وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں. چوتھی گزارش وہ ہے حقوق العباد کا خیال رکھنا, بندوں کے حق نہیں ضائع کرنے. اگر چاہتے ہیں روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں تو ماں باپ کا حق مسئلہ بڑا نازک ہے. بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال کرنا, بیوی کے, اور بیوی ہے تو خاوند کے حقوق, پھر اولاد کا معاملہ بڑا نازک ہو جاتا ہے, ان کی اچھی تربیت کرنا, ان کے حقوق کا پاس اور لحاظ کرنا. اور اگر آپ کسی سرکاری عہدے پر ہیں, کسی عوامی عہدے پر ہیں,
جس سے آپ کی پبلک ڈیلنگ ہے، تو آپ کو اس میں نا بڑا حساس ہونا چاہیے. ذرہ ذرہ سے مسئلے کا خیال رکھیں. ہم حق ادا ہی نہیں کرتے، ہم اپنے زندگی شغل میلے میں گزارتے ہیں، توجہ نہیں کرتے. حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ہی نازک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو مفلس ہے، غریب ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا. یا رسول اللہ نیکیاں بھی پہاڑ کے برابر، پھر مفلس ہے غریب ہے، کیا مطلب؟ حضور فرماتے ہیں نیکیاں تو پہاڑ کے برابر ہیں، پر اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی کو برا کہا، کسی کو تانا دیا، کسی کا حق دبایا، کسی کو اذیت دی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دے گا. اور اگر پھر بھی اس کی نیکیاں، اس کے ذمے حقوق العباد بچ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اس پر ڈال دے گا. تو فرمایا مفلس ہے، غریب ہے، اگرچہ نیکیاں پہاڑ کے برابر لایا ہے پر اس نے حق بڑے ضائع کیے. اور جو لوگ لوگوں کے حق ضائع کریں، حقوق العباد کے مسئلے میں محتاط نہ ہوں، وہ کبھی بھی روحانی طور پر مضبوط نہیں ہوتے. یارو نبی کریم علیہ السلام معصوم ہیں، حضور سے معاذ اللہ غلطی کا صدور ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ حقوق العباد کے مسئلے کی نزاکت دیکھیے. صفیں سیدھی کراتے کراتے جب نبی پاک نے ایک صحابی سے کہا کہ سیدھے ہو جاؤ، ان کا پیٹ ذرا بڑا تھا تو صف سیدھی کراتے، حضور نے کہا پیچھے ہو جاؤ. تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو مجھے تو آپ نے نیزہ چبو دیا، میں نے تو بدلہ لینا ہے. تو حضور نے اسی وقت اپنی کمر سے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا، فرمایا بھائی بدلہ لے لو، اللہ کے حضور جانا ہے. کس نے بدلہ لینا تھا؟ انہوں نے حضور کے وجود نور کو چوم کے کہا یا رسول اللہ میں تو چاہتا تھا کہ اللہ مجھے وہ سعادت عطا کرے کہ جو شاید کسی اور کے حصے میں نہ آئی، لیکن حضور نے پیش کیا اپنے آپ. تو بھائی ایک تو گناہ اور نیکی کے بارے میں حساس ہو جائیں، ذرہ برابر نیکی کا ذرہ برابر گناہ کا خیال کریں. ہم نہ غیر محتاط ہیں، ہم احساس نہیں کرتے، باقی ہر چیز کا خیال کریں گے. بعض لوگ صحت کا بھی بڑا خیال کرتے ہیں، نیکی بدی کے معاملے میں وہ غیر سنجیدہ ہیں. یہ رویہ ٹھیک نہیں. اور پھر نیکی اور بدی کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں 4 کام کرنے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ روحانی طور پر ہم مضبوط ہو جائیں. ایک تو استغفار کثرت سے پڑھیں اور بہت کثرت سے پڑھیں. دوسرا سجدے کثرت سے کریں اللہ کے حضور. تیسرا اخلاق کو درست کریں، رویوں کو ٹھیک کریں، لہجے کو ٹھیک کریں. چوتھا حقوق العباد کے مسئلے میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، ذہن سازی کریں، دیکھیں کبھی کسی کا حق ہم سے نہ ضائع ہو جائے. ان چیزوں پر ضرور توجہ کریں. اللہ سمجھنے کی توفیق